حضرت یوسف مسیح کے جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کے سامنے خدا کا فضل والا ہاتھ آپ کے اوپر پڑا رہے. آمین. آئے اپنی بائبل مقدس کو کھولیں. زبور کی کتاب اور اس کا 78 چیپٹر. زبور 78 78 زبور. تھوڑا سا بیس میں کم کریں اور اس کی ورس نمبر 14 کو ہم دیکھیں گے. زبور 78 آیت 40. تھینک یو جیسس. ہلیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 78 ورس نمبر 40. کئی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے ازردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو بول دیں ناراض کیا. اگلی آیت کا سے پہلا حصہ ہم پڑھیں گے. ورس نمبر 42. انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا. انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا. آج کا ہمارا مضمون ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اپنے آپ کو یا اپنی پوزیشن کو دیکھ کر دعا مت کریں، خدا کی پوزیشن کو دیکھ کر دعا کریں. آمین. کبھی کبھی ہم خدا کو محدود کر دیتے، لمیٹڈ کر دیتے، لیکن خدا جو اسرائیل کا قدوس ہے، وہ جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی پوزیشن کو دیکھ کر آپ دعا کریں. بات سمجھ آ رہی؟ اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے بیابان میں سرکشی کی اور اس کو آزردہ یعنی ناراض خفا کر دیا خدا کو. اور انہوں نے لکھا ہے اسرائیل کے قدوس کو ناراض. اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خدا کے آیت نمبر 42 انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد کون سا ہاتھ انہوں نے وہ بھول گئے. وہ ہاتھ جس نے ان کو مصریوں کی غلامی سے نکالا، وہ ہاتھ جس نے مصریوں کے پلوٹے مارے اور اسرائیل کے پلوٹے زندہ رہے. آمین. وہ ہاتھ جس نے ان مصریوں کے اوپر آفتیں بھیجی، مینڈے ٹڈیوں نے ان کی زمین کا حاصل ختم کر دیا. وہ ہاتھ جس نے ان کے پانیوں کو، ان کی ندیوں کو خون میں تبدیل کر دیا اور اپنا پانی پی نہ سکے. وہ ہاتھ جس نے بحر گلشن کے 2 حصے کیے اور اسرائیلی خشک زمین سے گزر گئے. وہ ہاتھ جس نے مصریوں کو پانی میں پھڑا کر دیا، اور وہی ہاتھ جس نے اپنے لوگوں کو بیابان میں صحرا میں من دیا، کھانے کو بہترین آسمانی کھانا دیا. اور وہی ہاتھ جس نے ان کو دن کے وقت سورج کی تپش سے، بادل سے ڈانپے رکھا، ایک کنڈیشن میں لے کر جا رہا ہے ان کو خدا. اور وہ ہاتھ جو رات کے وقت ان کو روشنی یعنی آگ ان کو نظر آتی تھی اور گائیڈ لائن جس سے ان کو ملتی تھی، اس ہاتھ کو بھول گئے. وہ ہاتھ جس نے 40 سال ان کی ضرورتیں، ان کے جوتے اور کپڑوں کا خیال رکھا. قرآن میں لکھا ہے ان کے جوتے خراب ہوئے، ان کے کپڑے، اور آسمان سے من برستا رہا. آمین. پر آپ اسرائیل جو ہے اس ہاتھ کو بھول چکے ہیں. اس ہاتھ کو انہوں نے یاد نہ رکھا. اس ہاتھ کو
وہ ان کا ایمان اور یقین اس خداوند کے اوپر کم ہو گیا ہے، اور اس لیے خدا اب ان کو بلیس نہیں کر رہا۔ اکثر ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کو بہت لمٹ کر دیتے۔ جب بھی دعا کریں، خواب دیکھیں، دعا خداوند کی حضوری میں کچھ بھی رکھنا ہے تو پھر بڑا کام رکھنا ہے۔ آمین آمین، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جب خدا کو منگنا ہے تو پھر کھل کے منگنا ہے، اپنی پوزیشن کو لے کر نہیں، خدا کی حیثیت کو لے کر آپ نے مانگنا ہے۔ آمین۔ اور خدا کے ان عجیب کاموں کو یاد رکھنا ہے کہ خدا جو ہے وہ ناممکن کا خدا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے، مرکز کی متی لوگوں میں یہ حوالہ لکھا ہے، امیروں کے متعلق ایک تفصیل خدا یسوع مسیح نے سکھائی کہ امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا۔ تو شاگرد پریشان ہو گئے اور شاگردوں نے سوال کیا، اے خداوند پھر کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے جواب دیا، جو آدمیوں سے ناممکن ہے وہ خدا سے، بول دیں جو آدمیوں سے ناممکن ہے وہ خدا سے۔ اور بھائی تعدید شادی عقل کے مطابق ایسا ناممکن ہے، لیکن خدا ایسا کرنے کی قدرت ہے، ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ آمین، بات سمجھ آ رہی؟ خداوند جو ہے ایک اونٹ کو یا ہاتھی کو یا بڑی سے بڑی چیز کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے، اور اگر خدا ایسا کر سکتا ہے تو پھر خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ آمین۔ خدا چاہے تو پتھر چلا اٹھے، خدا چاہے تو درخت باتیں کرے، خدا چاہے تو جانوروں کو سوار دے اور اس میں تین طلاق کی گلی ہو۔ آمین۔ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا for God everything is possible۔ خدا کے حضور سب کچھ ممکن ہے، لیکن خدا کے حضور سب کچھ ممکن ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ بڑا گول خدا کر کے ڈر ڈر کے نہیں، چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی خواہش کرنے لگی، کھول کے رکھو نا، کوٹ کوٹ کی دعا نہیں کرنی، پھر بڑی دعا کریں، اور جو آپ پر دل کرے پھر آپ دعا کریں۔ اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی ایک مجلس بیٹھی ہو اور آپ کو مدعو کیا جائے، بلایا جائے کہ آپ ان کے خود سے مل سکتے ہیں اور کوئی بھی درخواست جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، دنیا کے میں نام نہیں لوں گا، آپ وہاں جاتے ہیں اور ان سے کہیں گے مجھے 5,000 روپے چاہیے کہ مجھے بجلی کا بل آ گیا، یہ مانگیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، کیا مانگ رہے ہیں بندہ، یہ بندی کیا مانگ رہے ہیں، یہ عورت کیا مانگ رہی ہے، اور وہ شاید ایک دوسرے سے بات کرے، یار یہ تو ہماری بےزتی ہے، انہوں نے ساری حیثیت میں ایک بھی نہیں مانگا، اور 500 روپے جو چند ڈالر ہیں شاید یہ مانگ رہی ہے۔ تو جب آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، اور یہ نہیں جانا آپ کتنی لمبی دعا کریں، چھوٹی کریں، بڑی کریں، میڈیم کریں، کتنے گھنٹے آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، لیکن جب بھی دعا کرنی پھر خدا کو دیکھ کر آپ نے کرنی، خدا کی پوزیشن کو دیکھ کر آپ نے دعا کرنی، اور خدا پھر آپ کے ایمان کو دیکھ کر بلیس کرتا ہے۔ آمین۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جس خدا نے بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی اور قید سے نکالا اور مصریوں کے پروٹے کو مارا اور سمندر کے حصے کیے، اور جو خدا صحرا میں من برساتا ہے، اور جو خدا صحرا میں اپنے لوگوں کو کپڑے ان کے کپڑے تک اس
نام نہ ہونے دیے، اور جو خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو ناممکن کا خدا ہے، آپ اس کی ضروری ہے اور اس خدا سے مانگ رہے ہیں۔ آمین۔ تو جب ہم دعا کرنی ہے تو پھر اور سر کیوں نہیں ہمیں ملتا؟ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل جب آپ دیکھتے ہیں 16 باب اس کی 24 میں آیت میں، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ اکثر ہم مشکلات اور پرابلم کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنی پرابلم خدا کو زیادہ بڑھاتے ہیں، دکھ اور تکلیفوں کا اظہار خدا سے کرتے ہیں، لیکن اس سے ضروری ہے کہ پھر ہم خدا سے جو خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ بھی چیزیں ہم خدا سے مانگیں۔ پہلے دیکھیے بائبل میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمیوں کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ That is the God we worship۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کبھی کانوں نے سنی، نہ آدمیوں کے دل میں، مطلب انسان نے امیجن نہیں کی، خدا اتنا بڑا خدا ہے، وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ ہم اکثر خدا کو حدود کر دیتے، we pray for bike یا بائک سائیکل، تو جڑا تھا ہم موٹر سائیکل دے سکتا ہے، وہ گڈی نہیں دے سکتا۔ ایسا ask for it، بڑی چیزیں مانگے اور منگا تو صحیح، اینڈ دین خدا پر چھوڑ دو اور مانگے تو صحیح نا، آپ سے بھی نام نہیں ہوں گے۔ لیٹ ہینڈل ٹو گاڈ، خدا کو پھر وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہینڈل کرنے دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ پراسپر ہوں، بحال۔ خدا نے متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 23 باب 37 آیت میں لکھا ہے، خدا نے یروشلم کو دیکھا اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے بارہا چاہا کہ تو بحال ہو اور میں تیرے جوانوں پر اپنے پھروں کو چھپا لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بچانا چاہتا ہے، خدا مہیا کرنا چاہتا ہے، خدا بحال کرنا چاہتا ہے، خدا جو ہے وہ ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، لیکن اکثر ہمیں اس لیے نہیں پاتے کہ ہم خدا کی ذات کو بڑا محدود کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک اور تفسیر کہی کہ جب ہم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جانتے ہیں تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ اپنے پھر کہیں اپنے اے گل سکھی، اور آج ہم دعا کریں گے اپنے، سمجھ نہیں آ رہی، اپنے 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 مانگنے والے مکرو، آمین، اپنے جب تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں چھوڑنا دے۔ ایک بڑی مشہور دعا ہے، اب پہلا تواریخ 4 باب 10 آیت میں ایک شخص کا نام تھا یابیس۔ یابیس نے دعا کی کہ اے خداوند تو میری حدود کو بڑھا دے، تو میری حدود کو، مطلب جو بھی اس کی لمٹ ہے، باؤنڈری ہے، مجھے اس سے پیچھے بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دے، بڑھا دے، میری ٹیریٹری کو، میری جائیداد کو، میرے فنانس کو، میری ہر ایک چیز کو، میری بلیسنگ کو بڑھا دے۔ ایک کلام سے لکھا ہے کہ جو دعا یابیس نے کی تھی خدا نے انہوں پورا کیا۔ آمین آمین۔ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ تم مانگتے، یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ اب تک یہ چیلنج ہے آپ کے لیے
اچھا آپ خدا کو پھر یہ چیلنج دے دیں، آپ خدا کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا کلام کے مطابق آپ اس کو پورا کریں۔ لیکن اکثر ہم اس لیے ایسے نہیں ہوتے کہ ہم نے خدا کی ذات کو بڑا محدود کر رکھا ہے اور ایک خاص پیمانے تک خدا کو رکھتے ہیں، اس کے آگے خدا کو نہیں دیکھ رہے ہم کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ The Jesus we worship, the Lord we worship، جو خداوند جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسرائیل کا قدوس جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ سب کچھ اور یہ کلام ہے خدا کی قسم سے نہیں کہا اب تک تمہیں نہیں ملا کیونکہ تم نے مانگا نہیں۔ لوکا پہلا باب اس کی 37 آیت میں لکھا کہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں رکھتا، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ دعا کریں تو یہ وعدہ آپ کو یاد کروائیں کہ تو نے کہا تھا مانگو گے تو پاؤ گے، ملے گا، اور میں آج تیری حضوری سے یہ سب کچھ مانگتا ہوں اور مانگتی ہوں۔ بلیسڈ کی ہیئر می اور لارڈ، اور خداوند تو میری دعا کو سن۔ زبور 78 میں خدا کے لوگوں کا یقین اور بھروسہ جو تھا وہ خدا کی ذات سے کم ہو گیا، اور اس سے انہوں نے خدا کو کلام میں لکھا ہے کہ ناراض کیا اور خدا ان سے خفا ہو گیا ہے۔ خدا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ کام دے میرے ویکھو چلے میں نے تیرے باپ دادا نام کی، وہ سارے کاموں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اپنے ماضی کو یاد کرو کہ میں وہی خدا ہوں۔ اور آج مسیح بھی اسی اسرائیل کے قدوس کی اور خداوند سروس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت جناب موسیٰ نے، ابراہیم نے، اسحاق نے، یعقوب نے، ہارون نے اور ان کی اولاد نے، بنی اسرائیل نے، بجران نے، اس کے بعد یا آج بھی جس خدا کی عبادت کو کر رہے ہیں، the same God we worship۔ اور اسی خدا کا کلام زبور 78 یہی کلام وہ پڑھتے ہیں، اور یہی کلام آج میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا کہ انہوں نے خدا کے ہاتھ کو یاد، انہوں نے خدا کے ہاتھ کو یاد وہ بھول گئے۔ اور آج بھی ہم اکثر خدا کے ہاتھ کو یاد اور بڑا لمٹڈ ہو گئے، اور اس لیے ہم مانگتے نہیں، اور جب ہم مانگتے نہیں ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے، اور جب ہمیں ملتا نہیں ہے تو پھر ہم اس طریقے سے پرستش اور ورشپ نہیں کر پاتے، اور جب وہ آپ کو بلیس کرے گا تو آپ کی جو ورشپ کا انداز ہے وہ بدل جائے گا۔ آمین۔ جب ہم ورشپ کر رہے تھے یہاں پر میں بیٹھا تھا پیچھے اور میں بہت فیل کر رہا تھا پریزنس کو، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ خاموش تھے، اور جب دعا کا کہا جاتا ہے تو بہت سے موت کھڑتے ہی نہیں ہیں۔ Let's experience the Holy Spirit اور اس کی بلیسنگ کا تجربہ کریں، اور کیوں نہیں لوگ اس کا تجربہ کر سکتے؟ کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کا یقین اور بھروسہ جو ہے وہ انہوں نے خدا کی ذات کو لمیٹڈ کر دیا۔ ابھی جب کسی زبور کو 40 آیت کے بعد 40-45 پڑھتے ہیں تو زبور میں لکھتا ہے کہ سارے وہ بڑے بڑے کام جو خدا نے کیے وہ بھول گئے، اور انہوں نے خدا کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا۔ تو یہ اس لیے نہیں ملتا کہ تم نے ابھی تک مانگا نہیں ہے، اور کلام میں لکھا کہ جب تم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں ضرور نمبر 2 چلی ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کیا لکھے؟ یہ خدا کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، بنیاد نہیں، مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیرے میراث اور زمین کے اچھے حصے عدل دیں گے۔ That's the promise of God۔ یہ کلام ہی ہے خدا کا۔
اور ہم اکثر اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، اور جب ڈھونڈتے نہیں ہیں تو پاتے نہیں۔ آمین۔ آج ہم 10 منٹ، کم سے کم 10 منٹ، جو بھی آپ کی درخواست ہے آپ دعا کریں، آپ اپنے لیے دعا کریں، اور جو کچھ آپ مانگنا چاہیں خداوند کی ضرورت سے، let's pray for that۔ کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، آپ گھر، بنگلہ، گاڑی، زمین کی ساری چیزیں، زمین پر رہتے ہوئے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آئیں اس کی ورشپ کریں اور اس سے مانگیں، اور وہ اپنے وعدے آپ کی زندگی میں پوری کرے گا۔ اور جب وہ کرے گا تو پھر جب آپ اس جگہ پر آپ اس کی ورشپ کریں گے، آپ کی ورشپ کا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ آمین۔ اور آج جب ہم دعا کریں گے تو کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، اور جتنے یہاں پر خاتمین بیٹھے ہیں، چاہے یہاں پر کھڑے ہو کے دعا کریں، مسجد کے سامنے آ کر